آپ اسے دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 7 سے 12 آیات۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 7 سے 12 آیات۔ خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رکھی۔ اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سام جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والے جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا، اور وہ بڑا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے اور سمجھے جانے پر خدا کی برکت۔ آج بہت سی قومیں اس بات پر ایمان رکھتی ہیں کہ اس دنیا کے اندر 7 آسمان، اور اس سے پیش کر کیا ہم ان آیات کی تفسیر و تشریح بائبل مقدس میں سے دیکھیں، کیونکہ پہلی آیت کے اندر لکھا ہے پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، تو یہ بات تو حقیقت ہے کہ آسمان ایک سے زیادہ ہے۔ تو اس سے پیش کر کہ ہم ان آیات کو سیکھیں، ہم پہلے دیکھیں گے کہ آسمان ہیں کتنے اور ان کی بابت بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی۔ بائبل مقدس کے اندر بہت سی ایسی آیات پائی جاتی ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمان ایک سے زیادہ ہے۔ بائبل مقدس کے اندر خدا یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کو یہ سکھا رہے تھے کہ آخری زمانے میں کون کون سی باتیں وقوع میں آئیں گی، تو خداوند نے کہا تھا کہ آخری دنوں کے اندر آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ ہے۔ اور پھر مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ بس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار قائم ہے جو سب آسمانوں سے گزر گیا، تو ہم اس اقرار پر قائم رہے جو ہم نے کیا۔ اور پھر بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ دیکھ آسمان، بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا۔ تو بائبل مقدس بھی ہمیں یہ آگاہی دیتی ہے کہ آسمان ایک سے زیادہ ہے، لیکن بائبل مقدس ہمیں 3 آسمانوں کی بابت بتاتی۔ تو ہم اس سے پیش کر کہ ان آیات کی تفسیر و تشریح سیکھیں، ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے کہ یہ 3 آسمان کہاں کہاں پر واقع ہیں اور ان کے اندر کون کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بائبل مقدس کے اندر جو پہلے آسمان کا ذکر ہے اس کا تعلق جو ہے وہ بارش، بادل، برف، بجلی اور آگ کے ساتھ ہے۔ ہماری زمین سے کافی بلندی کے اوپر جو پہلا آسمان ہے، جہاں ہوا کے پرندے اڑتے ہیں، جہاں پر ہوائی جہاز پرواز کرتے ہیں، اور جہاں پر سے خدا زمین پر سے بخارات کو اٹھاتا اور بادل بنا کر انہیں زمین پر دوبارہ برساتا ہے، وہ پہلا آسمان۔ اور اس آسمان کے اندر چونکہ ہوا ہے، اسے ہوائی کرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر بہت سی ایسی آیات ہیں جن سے اس پہلے آسمان کی وضاحت کی گئی۔ تو ہم چند آیات کو اپنی رہنمائی کے لیے سنیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ کسی انسان کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ خدا خود انسان کو آگاہی دے رہا ہے کہ پہلے آسمان کا ذکر جو ہے، تعلق جو ہے وہ بارش، بجلی اور برف اور آگ کے ساتھ ہے۔ جب طوفان نوح آیا تو خدا نے نوح سے کہا تھا کہ میں 40 روز تک، 40 دن اور 40 رات تک زمین پر پانی برساؤں گا، اور سمندر کے سوتے پھوٹ نکلے، آسمان کے دریچے کھول دیے گئے اور مسلسل بارش ہونے لگی۔ لیکن جب وہ ایام پورے ہو گئے تو پیدائش کی کتاب 8واں باب اور اس کی دوسری آیت کے اندر لکھا ہے، اور سمندر کے سوتے اور آسمان کے دریچے بند کیے گئے، اور آسمان سے جو بارش ہو رہی تھی وہ تھم گئی۔
پھر یسایہ نبی کا صحیفہ اس کے 55 باب اور اس کی 10 آیت کے اندر لکھا ہے کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے پھر وہ واپس وہاں نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی. اور ایوب کی کتاب کے اندر لکھا ہے یخ کس کے بدن سے نکلا اور آسمان کے سفید پالے کو کس نے پیدا کیا. اور جب مقدس لوط سدوم اور عمورہ کے اندر رہائش پذیر تھا اور خدا نے اس شہر کی بدی کو دیکھا تو اس کو وہاں سے نکالا. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جب وہ نکل گئے تب خداوند نے اپنی طرف سے آگ اور گندھک آسمان سے برسائی. اپنے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جس طرح بجلی آسمان کی ایک طرف سے گونج کر دوسری طرف دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا. تو پہلا جو آسمان ہے جسے ہوائی کرہ کہا جاتا ہے اس کا جو تعلق ہے وہ بارش بجلی برف اور مختلف اشیاء سے ہے جن کا بائبل مقدس ہمیں آگاہی دیتی ہے. پھر بائبل مقدس کے اندر ہمیں دوسرے آسمان کا ذکر ملتا. دوسرے آسمان کا جو تعلق ہے وہ ستاروں کہکشاؤں چاند سورج اور تمام اجرام فلکیات کے ساتھ ہے. اور اس جگہ کو خلا بھی کہا جاتا ہے. اور اس جگہ پر ہوا نہیں ہے زندگی کے کوئی اثرات نہیں ہے بلکہ خدا نے اجرام فلکیات کا ایک نظام وہاں پر قائم کیا. اور بائبل مقدس کے اندر ہمیں اس کی بابت بھی آگاہی ملتی ہے. پیدائش کی کتاب کے اندر لکھا ہے پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے الگ کیا. اور خدا نے جب یہ کہا اور ایسا ہی ہوا تو خدا نے فضا کو بھی آسمان کہا. اور بائبل مقدس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان میں ہی ستارے اجرام فلکیات اور مختلف جو چیزیں خدا نے بنائی ہیں وہ قائم. پھر استثناء کی کتاب کے اندر خدا نے اسرائیلیوں کے ساتھ کلام کیا کہ جب تیرے باپ دادا مصر کے اندر گئے تھے تو وہ صرف 70 آدمی تھے لیکن آج خدا نے تیری نسل کو یا تم لوگوں کو آسمان کے ستاروں کی مانند بڑھا دیا. جس طرح خدا نے ابراہیم سے پیشتر کہا تھا کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا اور آسمان کے ستاروں کی مانند کر دوں گا. اگر کوئی آسمان کے ستاروں کو گن سکے تو تیری اولاد کو بھی گن لے. اور پھر پیدائشی کی کتاب کے اندر خدا نے کہا فلک پر نیر ہو کہ دن کو رات سے الگ کرے. اب فلک بھی آسمان کو کہا جاتا اور وہ نشانوں زمانوں دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں. تو خدا نے فضا کو بھی آسمان کہا ہے جو خلا کے اندر. اور سائنسدانوں کے مطابق چاند ہماری زمین سے 2,38,800 میل کے فاصلے پر اور چاند جو ہے وہ 14 کروڑ 88 لاکھ میل کے فاصلے پر. یہ ہماری زمین سے بہت دور ہے اور اسے دوسرا آسمان کہا گیا. ابھی جو تیسرا آسمان ہے وہ اس جگہ کو کہا گیا ہے جسے بائبل مقدس عالم بالا بھی کہتی ہے جہاں خدا کا تخت ہے اور خدا اپنے بے شمار فرشتوں کے ساتھ اور اپنے مقدسین کے ساتھ سکونت پذیر. اور بائبل مقدس کے اندر بھی اس کی بابت بھی ہمیں بہت سی آیات ملتی. زبور 11 اس کی 4 آیت کے اندر لکھا ہے خداوند کا تخت آسمان پر. پھر لکھا ہے کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر. اور پھر یوحنا عرض کرتا ہے میں نے نئے شہر یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے ہوئے دیکھا. اور پھر اس کی مکمل وضاحت کہ یہ تیسرا آسمان ہے پولس رسول اپنے خط کے اندر کرتے ہیں. دوسرا کرنتھیوں 12 باب اس کی دوسری آیت کے اندر مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو 14 برس ہوئے کہ یکایک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا. نہ میں یہ جانتا ہوں کہ بدن سمیت نہ یہ جانتا ہوں کہ بغیر بدن کے لیکن وہاں پر پہنچ کر فردوس میں پہنچ کر اس نے وہ باتیں سنی جن کا آدمی کے لیے کہنا روا نہیں. تو بائبل مقدس ان 3 آسمانوں کے علاوہ کسی اور آسمان کا ذکر نہیں کرتی اور اس کی پوری وضاحت بھی ہمیں دیتی. اور مکاشفہ کی کتاب اس کے 12ویں باب اور اس کی 7ویں آیت کے اندر یوحنا عرض کہتا ہے پھر آسمان پر لڑائی ہوئی. میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا اور اس کے فرشتوں سے لڑے اور اژدہا اور اس کے فرشتے غالب نہ آئے. اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اس لڑائی کی بابت ہے جب خدا نے ابلیس کو جو پہلے لوسیفر تھا بغاوت کی اور اس کے ساتھ آسمان پر خدا کے فرشتوں نے جنگ. لیکن ہم دیکھ چکے ہیں
یہ پہلی لڑائی ابلیس کی بغاوت پر ہوئی، لیکن جب انہیں آسمان پر سے گندگی کی طرح نیچے پھینک دیا گیا تو انہوں نے اپنے جو اڈے ہیں یا اپنی چھونیاں ہیں وہ پہلے آسمان پر قائم کر لی جہاں پر ہوا موجود ہے، اور بائبل مقدس اسے اس لیے ہوا کی عملداری کا حاکم بھی کہتی ہے، اور یہ یہاں پر سے ہر ملک ہر شہر کو کنٹرول کرتا ہے اور ان کو گمراہ کرتا ہے، کیونکہ ابلیس شیطان جہان کو گمراہ کر دیتا۔ تو جب پہلی لڑائی آسمان پر ہوئی تھی تب یہ تیسرے آسمان پر سے نیچے پھینک دیے گئے، لیکن یہ پہلے آسمان پر قابض ہیں۔ لیکن اس جگہ پر جس لڑائی کا ذکر ہے اس کی بابت لکھا ہے کہ آسمان پر سے ابلیس اور اس کے فرشتوں کو زمین پر گرا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسری لڑائی ہے جو بھی ہونے کو ہے، اور مکاشفہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے پہلے باب اور 19ویں آیت پر غور کرنا پڑتا ہے، جو مکاشفہ کی کتاب کا ایک خاکہ۔ جب خدا یسوع مسیح یوحنا عارف پر ظاہر ہوئے تو اسے کہا کہ جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جن کے بعد ہونے والی ہیں ان کو لکھ لے۔ اس نے سب سے پہلے خدا یسوع مسیح کا جلال دیکھا رویا کے اندر، اور یہ یسوع مسیح کے ساتھ پہلے رہ چکا تھا، اس کے جلال کو، اس کی قدرت کو دیکھ چکا تھا، تو یہ باتیں یہ دیکھ چکا تھا۔ اور پھر لکھا ہے کہ جو باتیں ہیں، پھر اس نے 7 کلیسیاؤں کے ساتھ کلام کیا اور یسوع مسیح کا پیغام انہیں دیا جو اس وقت موجود تھیں، اور یہ حال کی باتیں۔ اور چوتھے بات کے بعد کلیسیا ہمیں زمین پر دکھائی دے رہی۔ تو اس کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کا تعلق مستقبل سے، اور یہ جو پہلے آسمان پر ابلیس اور فرشتے رہتے ہیں اس کی بابت بھی پولس رسول کہتا ہے کہ ہماری کشتی خون اور بوجھ سے نہیں بلکہ شرارت کی روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں۔ تو یہ خدا کی طرف سے بھیجے گئے فرشتوں اور مقدسین کی گئی دعاؤں کے درمیان رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ اور دانیل کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب دانیل کے پاس خدا کا فرشتہ جبرائیل بھیجا گیا تو اس نے دانیل سے آ کر کہا کہ تیری دعا پہلے ہی روز سن لی گئی تھی اور میں بھیجا گیا، لیکن فارس کے وکلوں نے میرا راستہ روکا، تب خدا کے مقرب فرشتے میکائیل نے آ کر میری مدد کی اور میں 21 روز تک ان سے لڑتا رہا اور اب آیا۔ اور اسی طرح یہ مقدسین کی دعاؤں کی راہ میں بھی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ جو دوسری جنگ ہے یہ اس سے تھوڑی دیر پہلے ہوگی جب خدا اپنی کلیسیا کو آسمان پر اٹھانے کو ہوگا۔ اب جو دعاؤں کے اندر یا بھیجے گئے فرشتوں کے راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں وہ کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے میں بھی رکاوٹ پیدا کرے۔ تو ضرور ہے کہ پہلے آسمان پر سے زمین پر نیچے گرا دیا جائے، اس کے بعد خدا اپنی کلیسیا کو اٹھا لے گا۔ اور آگے لکھا ہے پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، اور جو بھائیوں پر دن رات الزام لگایا کرتا تھا گرا دیا گیا۔ خدا یسوع مسیح اس وقت اپنے پورے اختیار کو، اپنی بادشاہی کو اس دنیا پر بھی قائم کرنے کے لیے تیاری کریں گے۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ فرشتے نے بلند آواز سے کہا کہ اب ہمارے مسیح کا اختیار، اس کی قدرت، اس کی نجات اور اس کی بادشاہی اب مکمل طور پر ظاہر ہوئی، اور ابلیس جو مقدسین پر الزام لگاتا ہے، جو خدا کے سامنے ان پر الزام لگایا کرتا ہے، اسے زمین پر گرا دیا گیا۔ اور پھر لکھا ہے اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ، اور اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں اور غصے میں تمہاری طرف آیا۔ اب ہم جو آسمانی وطن کے شہری ہیں، جیسے کہ بائبل آگاہی دیتی ہے کہ ہمارا وطن آسمان پر ہے، ہمیں واپس آسمان پر بلا لیا جائے گا، اور کہا یہ گیا کہ آسمانوں اور ان کے رہنے والوں تم تو خوشی مناؤ، لیکن جو یسوع مسیح کو رد کرنے والے ہیں، جو خدا کے کلام کو رد کرنے والے ہیں، وہ زمین پر رہیں گے، اور ابلیس جب زمین پر گرا دیا جائے گا تو وہ بڑے گہرے غضب کے اندر، قحط کے اندر زمین پر آئے گا، اور یہاں سے زمین کے اوپر جنگ و جدل کے آیام شروع ہوں۔ اور اس سے پیشتر کہ زمین کے اوپر جنگ و جدل کا ماحول ہو، پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں آئے، اس دنیا کے اندر خدا اپنے قہر کو، اپنی بھیجی گئی آفات کو نازل کرے، خدا اپنی کلیسیا کو آسمان پر اٹھا لے۔ ہم سب جانتے ہیں
کہ ہر ملک اپنے سفیر، اپنے ایلچی، اپنے ریپرزینٹیو ہر ملک کے اندر بھیجتا ہے، لیکن جس ملک کے اندر اس کے سفیر بھیجے گئے ہوں، اگر اس ملک کے اندر جنگ لگ جائے تو اس سے پہلے اپنے سفیروں کو وہ لوگ واپس بلا دیتے۔ اسی طرح کلیسیا بھی مسیح کی ایلچی ہے تاکہ دنیا کے اندر مسیح کی گواہی دے۔ ہم خدا کے بھیجے ہوئے ہیں تاکہ ہم خدا کی گواہی دیں، اور اس سے پیشتر کہ یہ دنیا جنگ کی لپیٹ میں آئے، خدا ہمیں واپس آسمان پر بلا لے۔ تو یہ اس جنگ کی بابت ہے جو دوسری جنگ ابھی آسمان پر لڑی جانے والی ہے، تاکہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کو مکمل طور پر سے تمام آسمانوں پر سے نیچے کی زمین پر گرا دیا جائے، اور اس کے بعد مقررہ وقت پر خدا یسوع مسیح اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے اور اس دنیا کی بادشاہی کو بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ اس لیے یوحنا یسوع مسیح کی بابت کہتا ہے، وہ جو سچا گواہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا اور دنیا کے تمام بادشاہوں پر حاکم، تو آسمان کا بھی بادشاہ ہے اور مقررہ وقت پر وہ زمین کی بادشاہی کو بھی اپنے ہاتھ میں لے گا۔ تو میرے عزیزو، آج کل ہم نے اکثر ان نبوتوں کو سنا کہ اس دنیا کے اندر تاریکی چھانے والی ہے، اس دنیا کے اندر آفتیں آنے والی ہیں۔ بائبل ہمیں آگاہی دیتی ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن یہ بھی آگاہی دیتی ہے کہ جب سب کچھ ہوگا تب خدا اس سے پہلے ہی اپنی کلیسیا کو آسمان پر اٹھا لے گا۔ تو ہمیں کسی چیز سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب تک خدا کلیسیا کو آسمان پر نہیں اٹھا لے گا تب تک اس دنیا کو تباہ و برباد نہیں کرے گا۔ اور بائبل مقدس کے اندر ایسے عتیق کے اندر ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں کہ جب خدا کے فرشتوں نے لوط کے ساتھ کلام کیا کہ تو اپنے خاندان کو لے کر اس ملک میں سے نکل جا، کیونکہ جب تک تو اس ملک سے نکل نہیں جاتا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی بیٹیوں اور دامادوں کے پاس گیا، لیکن انہوں نے اس کا تمسخر اڑایا۔ تو جو دو اس کی کماری بیٹیاں تھیں اور اپنی بیوی کو لے کر جب تک وہ شہر سے نکل نہیں گیا تب تک خدا نے اس شہر پر آگ اور گندک نہیں برسائی۔ اسی طرح جب تک خدا کے لوگ، خدا کی کلیسیا، خدا کی دلہن جسے وہ اپنا بدن کہتا ہے اس دنیا میں ہے، تب تک خدا اس دنیا کو تباہ و برباد نہیں کرے۔ لیکن جو ہی کلیسیا اٹھا لی جائے گی، اس دنیا کے اندر بڑی مصیبت کے آیام شروع ہو جائیں۔ اب بہت سے لوگ اس نظریے کو بھی رکھتے ہیں کہ کلیسیا ان مصیبتوں کے بعد اٹھائی جائے، لیکن یرمیہ نبی کے صحیفے کے اندر اس بڑی مصیبت کو یعقوب کی مصیبت کہا گیا، اور یعقوب کا نام اسرائیل تھا اور اس کی آل اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو یہ جو مصیبت کے آیام ہیں جو دنیا کی اندر جب وہ جدل ہونے والی ہے، اس میں سے مسیحی کلیسیا نہیں گزرے گی، بلکہ بیابان کی کلیسیا یعنی یہودی لوگ گزریں گے، کیونکہ انہوں نے اب تک یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا۔ اور جو کوئی یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتا، اسے اپنا بادشاہ نہیں مانتا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، وہ اسی دنیا میں رہے گا، وہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ اور جب یہ بڑی مصیبت کے آیام گزر جائیں گے، یہودی بھی یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے، پھر انہیں بھی خدا اپنے نجات میں، اپنی بادشاہی میں داخل کرے گا۔ تو ہمیں اس دنیا کے اندر کی گئی کسی جھوٹی نبوت، کسی جھوٹی پیشن گوئی کے بارے میں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور بائبل مقدس کے اندر یسوع مسیح نے واضح طور پر کیا تھا کہ یہ جو دن ہیں یہ کب شروع ہوں گے، نہ بیٹا جانتا ہے نہ فرشتے، بلکہ صرف باپ جانتا۔ اور زکریہ نبی کے صحیفے میں بھی لکھا ہے کہ ایک روز ایسا آئے گا جو خدا ہی کو معلوم ہے کہ سورج تاریک ہو جائے گا، اجام فلکیہ آسمان پر سے گرا دیے جائیں گے۔ تو جب صرف خدا کو یہ دن معلوم ہے تو انسان کون ہے کہ وہ اٹھ کر ایک تاریخ مقرر کر دے کہ فلاں دن تاریکی ہوگی یا فلاں دن اس دنیا کے اندر آفت آئے؟ وہ تو گویا خود کو خدا بناتا، کیونکہ یسوع مسیح نے بھی واضح طور پر کہا کہ نہ بیٹا جانتا ہے نہ فرشتے، بلکہ یہ خدا ہی کو معلوم ہے۔ اور خدا کو سب دن معلوم ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں وہ خدا ہوں جو ابتدا سے انجام کی خبریں دیتا ہوں۔ لیکن ہمیں اس بات پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ چاہے اس دنیا کے اندر کیسے ہی آیام کیوں نہ آ جائیں، کتنے ہی برے دن کیوں نہ آ جائیں، ہمارا خدا اپنے وعدے کے مطابق ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، تاکہ وہ ہمیں چھٹکارا دے، ہمیں رہائی دے، ہمیں مخلصی دے۔ تو خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔